آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ الحجرات کی اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ تمہاری تخلیق ایک جوڑے سے ہے اور پھر اس کے بعد تمہارا قبیلہ، قوم، برادری یہ سب کچھ جو بنایا گیا ہے صرف اس لیے تاکہ تعارف ہو، پہچان، بس اس حد تک۔ اس سے آگے کوئی اس چیز کو بنیاد بنا کر کوئی فیصلے کرے گا تو وہ قرآن کی اس آیت کا معنی مفہوم نہیں صحیح سمجھ سکے۔ اللہ رب العزت کا فرمان یا ایھا الناس ساری کی ساری انسانیت کو خطاب ہے، اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور عورت سے اور پھر ہم نے تمہارے قوم، قبیلے، برادریاں یہ بنائیں تعارف ہوگا کہ تم پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز بنوں اور اللہ کے ہاں میری عزت ہو تو پھر اس کا ایک ہی ضابطہ ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف زیادہ پیدا کرے۔ یاد رکھیں اللہ کا خوف پیدا کر کے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا تو پھر یہ خوف بھی اس کے لیے عزت کا سبب نہیں بنے گا۔ مثلا ایک آدمی کے دل میں اللہ کا خوف اتنا آیا کہ اب اس نے اپنا گھر بار بھی چھوڑ دیا، اپنا کاروبار بھی چھوڑ دیا، اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا اور سب کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں ہی بس وقت گزار دیا۔ نہ وہ گھر جاتا ہے، نہ وہ کاروبار میں جاتا ہے، نہ دوست احباب کے پاس جاتا ہے، نہ کسی کی خوشی اور غمی میں شرکت کرتا ہے۔ بس اللہ سے اتنا ڈر گیا کہ رات دن بس مسجد میں ہی وقت گزار رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو خوف ہے یہ الٹا اس کو ضلالت اور گمراہی کی طرف ہے۔ یہ بات اللہ کو پسند نہیں، بلکہ ایسا خوف ہونا چاہیے جس میں اللہ کے جو حقوق ہیں اس کا بھی خیال رکھے اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے جو حقوق ہے اس کا بھی خیال رکھے۔ یہی وہ چیز تھی جو ایک قوم نے اس کو اپنایا کہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا اور عبادت کے اندر ہی لگے رہے۔ تو اللہ پاک نے کو یوں کہا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یہ رہبانیت کو جو انہوں نے اختیار کیا یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، یہ انہوں نے خود ہی اپنی طور پر ایجاد کیا۔ تو اس لیے ایک آدمی کسی بھی دین کے مقصد کے لیے مثلا شادی شدہ ہے اور وہ تعلیم کے لیے نکل گیا، بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، یا ایک آدمی تبلیغ کے لیے نکل گیا اور بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، تو یاد رکھیں ایسی تعلیم، ایسی تبلیغ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے 3 آدمی اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ موجود تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً موجود نہیں تھے۔ انہوں نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت گھر میں وہ کیسے، کیونکہ باہر جو عبادت تھی وہ تو ان کو معلوم تھی، گھر کی عبادت تھی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی نہیں سوتے۔
بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ رات کے 2 حصے عبادت کرتے ہیں، ایک حصہ سوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدھی رات عبادت کرتے ہیں، آدھی رات جاگتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ رات کا 6واں حصہ عبادت کرتے ہیں، باقی سو جاتے ہیں۔ تو یہ بات سن کے وہ آپس میں کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اتنی عبادت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمیں تو زیادہ ہی بات کرنی چاہیے۔ ایک نے جذبات میں آ کے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے جذبات میں آ کے کہا ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، تیسرے نے آ کر کہا کہ میں ساری زندگی رات کو بس قیام ہی کرتا رہا۔ اب دیکھیں جذبہ ان کا بہت اچھا تھا، جذبہ ان کا بہت اچھا تھا، لیکن انہوں نے جو بات کہی آیا یہ بات ان کی صحیح تھی یا غلط؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے میں نے وہ ساری بات سنا دی کہ ایسے ایسے 3 بندے آئے تھے، انہوں نے یہ پوچھا، میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز بڑا خوبصورت تھا۔ آپ کبھی بھی کسی کو نامزد کر کے ایسے نہیں کہتے تھے، بلکہ بات کہہ جاتے اور سمجھنے والے سمجھ جاتے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا۔ ایسے کسی کی آپ تذلیل اور تحقیر نہیں کرتے تھے۔ آپ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے خود میں ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ وہی بات ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ لیکن میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں۔ یہ ہے میرا طریقہ۔ جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو جذبات جتنے بھی عظیم سے عظیم تر کیوں نہ ہو، نیکی کے حوالے سے، عبادت کے حوالے سے، لیکن رسول اللہ کے طریقے کو نہیں چھوڑیں۔ بس یہ ساری تمہید آخری بات کہہ کر میں ختم کرتا ہوں کہ قربانی آگے آ رہی ہے۔ کچھ لوگ جذباتی باتیں کرتے ہیں، جذبات، اور در حقیقت ان کو دین کا علم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو اتنے جانور جو ذبح کیے جائیں گے، اتنا پیسہ اس پر خرچ ہوگا، تو بجائے یہ جانور ذبح کرنے کے، گوشت کھلانے کے، یہی پیسہ غریبوں کو دے دو، یہی پیسہ مسکینوں کو دے دو، یہی پیسہ بیواؤں کو دے دو، یہی پیسہ کسی مقروض کو دے دو، یہ زیادہ فائدہ ہے بنسبت دیکھتے کہ گوشت خوری میں تم لگا۔ یہ دیکھیں ان کا ایک جذبہ ہے، سوچ تو بڑی اچھی ہے، لیکن یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسکین بھی بہت زیادہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیوہ بھی بہت، بیوہ بھی بہت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یتامى اور مساکین بھی جو تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کے تحت جو جذبہ ہمیں ہے، یہ جذبہ اس سے کئی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ قربانی نہ کرو اور یہی پیسے کسی اور کو دو۔ یہ جذبہ جو ہمارے اندر پیدا ہوا ہے اس سے کئی زیادہ یہ جذبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر تھا، یہی جذبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا، یہی جذبہ عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا، اور یہی جذبہ اشرف مشرہ کے اندر تھا۔ لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ قربانی کے پیسے کسی غریب کو دے دو۔ یاد رکھیں قربانی کا ثواب قربانی کرنے سے ہی ملے گا، کبھی بھی آپ کو قربانی کا ثواب غریبوں میں پیسہ تقسیم کرنے سے نہیں ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، ایک سال بھی ایسا نہیں کہ آپ نے قربانی نہ، ایک سال۔ اس لیے قربانی کرنا چاہیے، اس کا اپنا ثواب ہے، غریبوں پر خرچ کرنا اس کا اپنا ثواب ہے۔ کبھی بھی کسی عبادت کو اپنے عقل اور فکر اور سوچ کے ساتھ اس میں اپنا فتویٰ جاری نہ کرو، بلکہ جو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرتے اس سے روک جاؤ۔ بس ہم نے اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اور یاد رکھیں کوئی ساتھی پوچھ لیتے ہیں کہ جی قربانی کرنی ہے، ہمارے پاس کتنے وسائل کتنے پیسے ہونے چاہیے تو پھر قربانی ضروری ہے۔ کبھی میرے اس بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، کتنے کو پیسے ہوں تو میں شادی کروں۔ کبھی اس نے یہ پوچھا ہے کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، کتنے کو پیسے ہوں تو میں شادی کروں۔ کبھی نہیں پوچھتا۔ کبھی اس نے مکان بنانا ہو تو کبھی کسی پوچھتا ہے کہ کتنے کو پیسے ہوں تو میں مکان بناؤں۔ کبھی اس نے علاج کرانا ہو
और फिर ये पूछे कि कितने को पैसे हों तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। अपने मसाइल जो है उस हवाले से तो खुद ही फैसला कर लेता है। जब कुर्बानी का मौका आता है तो फिर मौलवी के पास चला जाता है। हाँ जी, कितनी की वुसअत हो, याद रखें तेरे जिस्म के अंदर एक मौलवी और मुफ्ती मौजूद है, तो उससे पूछ ले, वो तुझे बता देगा। तेरे जिस्म के अंदर एक मौलवी एक मुफ्ती मौजूद है जो तुझे सही बात बतलाएगा, और वो है इंसान का दिल। इंसान अपने दिल से पूछे तो दिल बताता है कि तेरे पास वुसअत है या नहीं, तो कुर्बानी कर सकता है या नहीं। बस जिसके पास वुसअत है तो कुर्बानी करेगा तो ठीक, अगर वो कुर्बानी नहीं करेगा तो अल्लाह को गोश्त वो तो मतलूब ही नहीं है। अल्लाह को जो चीज़ मतलूब है वो वही है जो इंसान के दिल के अंदर इखलास होता है। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत सुनने, समझने और उसके बाद हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।